نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ اللہ تعالیٰ کی توفیق، اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان کے ساتھ ہم اعراب القرآن کے سلسلے میں اگلی کلاس میں موجود ہیں، حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی باذن اللہ ہم سورۃ النساء کی اگلی آیت نمبر 59 اور 60 انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے ان دونوں کا گرامیٹیکل انالیسس اور ترجمہ دیکھنے کی۔ جی آپ میں سے جو سنانا چاہتی ہیں ہینڈ ریز کیجئے، نہیں تو میں اس کو سٹارٹ کرتی ہوں اور آپ ٹھیک ہے چلیے میں اس کا آغاز کرتی ہوں۔ بہت آسان ہے، بس یہ ہے کہ یہ جو آیات ہیں یہ نسبتاً طویل ہیں جو ابتدائی صورتوں میں ہیں، لیکن ان کی ترکیب آسان ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور ترکیب آپ کوشش کیا کریں، سب سے پہلے خود کیا کریں، اس کے بعد آپ کلاس میں سنا کریں، اس کے بعد پھر کریکشن کریں۔ تو اس کے لیے اگر بیسٹ تو یہ ہے کہ اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ بیاد القرآن لے لیجئے، جو پینسل سے نیچے لکھیں، سامنے نوٹس بنائیں، سب کچھ لکھیں۔ پینسل کا یہ ہوگا کہ پہلے اگر آپ نے کچھ نہیں بھی صحیح لکھا، تصحیح ہو سکتی ہے بعد میں۔ تو طریقہ یہ کہ سب سے پہلے خود لکھیں، جو سمجھ آتا ہے ہر ایک ایک لفظ کو خود نوٹ ڈاؤن کریں۔ آپ کو یہ لگ رہا ہے اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، اسم ہے تو 4 طرح سے ایکسپلین آپ خود سے کیجئے۔ کلاس میں ظاہر اتنا لمبا ہم ڈسکس نہیں کر سکتے، ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے۔ حرف ہے تو کون سا ہے، فعل ہے تو اس کی ساری تفصیلات، اور پھر اس کے علاوہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کون کیا بن رہا ہے جملے میں۔ بعض دفعہ بگنرز کو تو ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ پہلے ترکیب کریں پھر ترجمہ، ادروائز یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے آیت کا ترجمہ اندازہ کرنا ہوتا ہے۔ اس کے لیے آپ ایپس بھی استعمال کر سکتی ہیں، ایپ 360 میں سے دیکھ سکتی ہیں، ایپ اسلام 1 میں سے دیکھ سکتی ہیں۔ تو ان سب میں بہت اچھے بہت سے ملٹیپل اسکالرس کے آپ کو ترجمہ مل جائیں گے۔ تو سب سے پہلے وہ دیکھ لیں آیت کا ترجمہ آپ کو کیا لگ رہا ہے اور انہوں نے کیا کیا ہوا ہے، ایسے ایک آئیڈیا لے لیں۔ اس کے بعد دیکھیں کہ یہ کس طرح ترجمہ کر رہے ہیں، اس آیت میں انالیسس کیا ہے۔ یہ چلیں جیسے آپ کو بہتر لگتا ہے، میں نے تو ایگزیکٹ طریقہ شیئر کیا، آپ اوپر نیچے کر سکتی ہیں۔ چلیے جی شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 59 سورۃ النساء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، جب بھی یہ اسلوب آتا ہے تو یہ خوشی کا مقام بھی ہے ہم سب کے لیے۔ ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، اس دور کے بھی آج کے بھی، اور فکر کا بھی کہ بہت خاص اور اہم بات آگے اس کا ذکر ہونے جا رہا ہے۔ تو اس کی ترکیب بہت تفصیل سے کئی بار کی ہے اور کئی طریقوں سے میں نے بتائی ہے، لیکن آج سمپل میں آپ سے شیئر کیے دیتی ہوں، بالکل سمپل بیسک۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا حرف ندا ہے، غور سے سنیے گا۔ اس کلاس کے لیے مجھے آپ کی توجہ باقی کلاسز کی نسبت زیادہ درکار ہوتی ہے، بہت غور سے سنیے گا۔ اچھا اس میں کیا ہوتا ہے، اب یہ یا حرف ندا ہے اور ندا اور منادا دونوں مل کر حرف ندا اور منادا دونوں مل کر ندا بنتے ہیں۔ یہاں پر اسٹوڈنٹس بہت کنفیوز ہوتی ہیں، وہ کبھی یا کو ندا کہہ دیتی ہیں اور ان کو نہیں سمجھ آ رہی ہوتی، یا پھر اس کو اگر وہ حرف ندا کہہ بھی دیں تو وہ اس کو اور منادوں کو ملا کر ان کو وہ بھول جاتی ہیں، یہ سمجھ نہیں پاتی ہیں کہ یہ دونوں مل کر ندا بن رہے ہیں۔ اس میں کنفیوژن ہوتی ہے، انہیں سبق سناتے ہوئے بھی ہوتی تھی اور ترکیب کرتے ہوئے بھی ہوتی تھی۔ اچھا ہینڈ ریز کیا ایک بیٹی نے، چلیے بیٹی یہ میں نے شروع کر لی، تو اس کو میں اس کا آدھا حصہ آپ سے کرواؤں گی۔ ایکچولی جب اسٹوڈنٹ سناتی ہیں آیات لمبی ہیں، ٹائم ذرا زیادہ لگ جاتا ہے، تو بیچ میں بھی شیئر کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ کیونکہ مجھے بہت کچھ شیئر کرنا ہوتا ہے آپ لوگوں سے،
تو اس کا تھوڑا سا پورشن میں کرتی ہوں، پھر میں آپ کو بلاتی ہوں، پھر کوئی اور بہن آنا چاہیں گی تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہم اسی طرح کر لیں گے. پوری آیت میں بہت ٹائم لگ جایا کرے گا، تو یا تو ایک آیت 2 اسٹوڈنٹس کریں یا پھر میں اور اسٹوڈنٹ، اس طرح سے ہم دیکھ لیں گے. آج بھی بہت کچھ آپ سے شیئر کرنے والا ہے، ہر دفعہ بہت کچھ رہ بھی جاتا ہے. اچھا جی، اب یہ یا لکھ لیجئے، حرف ندا ہے، اور یہ کئی طرح کے ہوتے ہیں، دور کے بھی قریب کے بھی، یہ دونوں کو کور کرتا ہے. تو ایو کیا ہے؟ اب ایو کے بارے میں بتا دوں، مختلف رائے ہیں، لیکن آپ سب سے سمپل والی کر لیں کہ یہ جو ہا ہے یہ تو حرف تنبیہ ہے بس. اب ایو کیا ہے؟ ایو کو بعض کہتے ہیں یہ موصوف ہے، اس کے بعد منادا اس کی صفت بنتا ہے، اور ایو موصوف اپنی صفت سے مل کر اصل میں یہ منادا بنتے ہیں. اس طرح سے، یعنی کہ ایو موصوف، اس کے بعد جو اسم آ رہا ہوتا ہے، آپ یوں کہہ لیں جو معرب باللام اسم آ رہا ہوتا ہے وہ صفت، موصوف صفت مل کر منادا، اور پھر یا حرف ندا اور منادا مل کر لکھ لیجئے ندا بنتے ہیں. ندا، آواز دی جا رہی ہے، اے ایمان والو، یہ ندا ہے، یہ حرف ندا نہیں ہے. اور یا حرف ندا ہے، یہ ندا نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ تو ندا کب کیسے بنتی ہے؟ حرف ندا پلس منادا. تو اس میں یہ جو آپ کو پتا ہے کہ معرب اللام اسم ہوتے ہیں، معرب اللام اسم میں ڈائریکٹ یا نہیں ان کے ساتھ لگتا، جیسے یا زیدن ایسے نہیں لگے گا. تو جن کے ساتھ ال لگا ہوتا ہے تو یا اور ان کے درمیان میں ایوہا یا ایاتوہا اس طرح سے آتا ہے. تو پھر ایو موصوف اور یہ بعد والا جو ہے معرب اللام وہ صفت، یہ دونوں مل کر منادا بنیں گے. اور بھی بہت کچھ اس کا ترکیب کی جاتی ہے، میں نے ایک دو دفعہ بہت ڈیٹیل سے شیئر کیا، لیکن آج کے لیے بس اتنی ہے. ایک دفعہ پھر سن لیجئے، یا حرف ندا، ایو موصوف، الذین آمنوا موصول صلہ صفت، موصوف صفت مل کر منادا. تو حرف ندا اور منادا مل کر نیچے لکھ لیں ندا. جواب الندا اطیع اللہ سے شروع ہوگا. اللہ زینہ اسم موصول ہے، آمنو حمزہ میم نون، باب افعال، اور فعل ماضی. یہ میم پہ زبر آئے تو یہ ماضی ہوتا ہے، میم کے نیچے زیر ہو تو فعل امر ہوتا ہے. یہ ویسے یہ تو ہر گروپ میں شیئر کرتی ہوں، ایک سمپل سی نشانی ہے. یہ واؤ جو ہے بیچ میں، یہ جمع کی علامت ہے، یہی فاعل ہے. تو واؤ ضمیر کہہ لیں، یا اگر آپ ہم کہتے ہو تو ہم کہہ لیں، اس کا فاعل ہو گیا، جو بہت ضروری ہے جاننا. تو اچھا یہاں تک. اب یہ جو آمنو فعل ماضی اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر اللہ زینہ اسم موصول کے لیے یہ صلہ بنا. اسم موصول اپنے صلہ سے مل کر، یہ میں نے بتا دیا، ایو، ایو صرف ایو، ہاں حرف تنبیہ ہے، ایو کے لیے یہ صفت بن گیا. ایو موصوف اور یہ صفت مل کر منادا، یا حرف ندا اور یہ منادا مل کر ندا. اب آگے جو جواب ندا ہے وہ اطیع اللہ سے شروع ہو رہا ہے. اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. اطیعو، تا واو عین حروف مادہ ہے، باب افعال ہے، اور فعل ماضی ہے. اچھا یہ چونکہ بیچ میں واو آ رہا ہے تو یہ اجوف. اب یہ مثال اجوف ناقص، ان کے قواعد آپ کو آنے چاہیے. تو پہلے میں بہت ریگولرلی آپ سے شیئر کرتی تھی، ابھی بھی کبھی کبھی مجھے موقع ملے گا میں انشاءاللہ تعالیٰ بتاؤں گی کہ یہ کیسے بنے ہیں، لیکن آپ اپنے طور پہ بھی دیکھتی رہا کریں. یہ جو ناقص افعال ہیں حروف علت کے اعتبار سے، تو ان کی کیا چینجز ہوتی ہیں. تو اطیعو، اچھا یہ میں نے ابھی بتایا تو نہیں ہے نا یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اگر میں نے پتہ نہیں کیا بتایا ہی نہیں، دوبارہ بتاتی ہوں. تا واو عین ہے، یہ حروف مادہ ہے، اور باب افعال میں نے بتایا ہے. آگے دیکھیں کیا ہے. دیکھیں باب افعال کا جو ماضی ہوتا ہے اور اس کا جو فعل امر ہوتا ہے، بعض دفعہ ان میں تھوڑی اسٹوڈنٹس کو کنفیوژن ہو سکتی ہے. باقی جتنے بھی افعال ہیں، ابواب ہیں، ان کے جو فعل امر ہوتے ہیں ان کا پیٹرن سیم اور ڈفرنٹ ہوتا ہے. اس کا جو حمزۃ الوصل ہوتا ہے اس پہ زبر آتی ہے، اور یہ کیسے بنتا ہے یہ مختلف استاد مختلف طریقوں سے بتاتے ہیں. بعض تو کہتے ہیں کہ
اسی پیٹرن پہ آپ فعل امر بنائیں جس طرح باقی بنتے ہیں، مدارے سے اور علامت مدارے گرا کے، اور جو بھی جس طرح بھی بن رہے ہیں، جو بھی چینجز ہیں. اور آخر میں جو فائنل شیپ بنے اس پہ زبر والا الف، حمزۃ الوصل کو زبر دیتے ہیں. بعض اس حمزۃ الوصل کو پوری جو چینجز ہو رہی ہوتی ہے نا اس میں شامل حال رکھتے ہیں. تو جس طرح آپ نے جس استاد محترم سے بھی کیا ہوا ہے، بس پہچان ہونی چاہیے آپ کو. تو یہ فعل امر ہے. اطیعوا، تم سب اطاعت کرو. یہ واو جمع ہے، جمع مذکر حاضر. ٹھیک ہے، تو آپ اس کو انتم کہنا چاہیں آپ انتم کہہ لیں. تو اطیعوا فعل امر ہے. اللہ لفظ جلالہ یہاں پر مفعول بھی، واو عاطفہ. اطیعوا پھر اسی طرح الرسول، یہ یہاں پر مفعول بھی ال لگا ہوا ہے الرسول سے. یہاں پر مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انتہائی اہم آیات ہیں. ان آیات سے بہت سے اسلامی شریعت کے قوانین، اور جیسے جو آپ کہہ لیں کہ اتمام حجت کے قوانین، دلائل، وہ ان آیات سے لیے جاتے ہیں. تو اب اس آیت مبارکہ میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے ایمان والوں کو، اور یہ اس وقت کے ایمان والے نہیں، یہ قیامت تک سب کے لیے یہ ایک ہی اصول ہے. یاد رکھیے گا کہ جب بھی کبھی کوئی پرابلم ہو، ویسے تو عام روٹین میں بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، اور اولی الامر ابھی میں ذکر کرتی ہوں اس میں کیا کیا شامل ہے. ٹھیک ہے، ان کی کرنی ہے، لیکن اولی الامر کی خاص شرائط کے ساتھ ہوتی ہے، جبکہ اللہ اور رسول کی کوئی شرائط نہیں ہے، بس وہ 100% کرنی ہے، پوری کرنی ہے. اولی الامر کی خاص شرائط کے ساتھ ہے. تو پھر اگر کوئی پھر بھی کوئی پرابلم ہو، جھگڑا ہو کبھی بھی، تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے تو ان کی طرف لوٹانا تھا. ان کے بعد اب سنت کی طرف رجوع کرنا ہے، تو قرآن اور سنت. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رعایا کو، چاہے فوج کے افراد ہوں یا عام لوگ ہوں، انہیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور جو حکام ہیں، عمراء ہیں، ان کی اطاعت کا حکم دیا ہے. کس صورت میں ان کی اطاعت نہیں کرنی؟ اگر وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم دیں، پھر ان کی بات نہیں مانی جائے گی. اب اس اولی الامر میں مختلف تفسیروں میں مختلف اس کے بیانات ملتے ہیں. موٹے موٹے مین بتا دیتی ہوں. اس میں جیسے کوئی حاکم وقت ہے، اب خلیفہ کا تو ہمارے رواج نہیں، ورنہ خلیفہ اس میں شامل ہے. حاکم وقت، انتظامیہ، کس کے پاس کوئی بھی عہدہ ہے، انتظامیہ جو دیکھتی ہے وہ بھی اس میں شامل ہے. اس میں قاضی، جج، وہ بھی شامل ہے. اچھا، بعض کے نزدیک اس میں علماء کرام شامل ہیں، بعض کے نزدیک نہیں ہے، تو وہ اس میں تھوڑا اختلاف ہے، لیکن باقی میں نے آپ کو مین بتا دی. جن کو بھی اللہ نے اختیار دیا ہے ان کی بات ماننی ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں وہ اس میں بہت تفصیلات ہیں، یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، نہ اس وقت ہے. اس میں بہت سی تفصیلات ہیں، وہ آپ کو نہیں بھی اچھے لگتے تو ان کی بات مان. اگر وہ قرآن اور سنت کے مطابق عمل کر رہے ہیں، اس پہ معاملہ اس کے مطابق، فیصلے اس کے مطابق ہو رہے ہیں، تو ان کی بات ماننا لازم ہے. لیکن اگر نہیں مان رہے تو پھر ہم پہ لازم نہیں ہے. تو یہاں پر بڑا خوبصورت اس آیت کا انداز ہے. اس میں اطیعو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی آیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی آیا، لیکن اولی الامر کے ساتھ نہیں آیا. ویسے وہ واو عاطفہ کی وجہ سے اطاعت میں شامل ہیں، ہم ان کی کریں گے، لیکن یہاں پر شرط کے ساتھ ہے، جبکہ پچھلے دونوں کی شرط نہیں ہے. وہ تو کرنی ہی کرنی ہے نا، 100% کرنی ہے. تو اب ہم نے کیا دیکھا یہاں پر؟ اب جواب النداء اطیعو سے شروع ہو رہا ہے. تو اطیع اللہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ معطوف علیہ واو عاطفہ. اطیع الرسول اسی طرح عطف ہو جائے گا اطیع اللہ پر یہ جملہ، پھر واو عاطفہ بھی چل رہی ہے بات، اور اولی الامر اس کو بھی آپ عطف کریں گے. اب اس کو آپ کس پہ کریں گے؟ تو یہ چونکہ جملہ نہیں ہے، اور الو کو بھی دیکھیں گے کہ یہ اس کی کون سی شکل ہے. انشاءاللہ تعالی آج میں آپ سے یہ اہم افعال خمسہ بھی اس بہانے سے شیئر کر لیں گے. آیات لمبی ہیں، آسان ہیں، تو دل تو چاہتا ہے کہ دو دو بھی ہو جائیں، لیکن میں نے بتایا نا کہ اس ایک آیت کے پیچھے ہم اتنا کچھ انشاءاللہ تعالی اللہ کی برکت سے، اللہ کی توفیق سے شیئر ہوگا کہ
آپ گھبرائیے گا نہیں اگر ہم سلو بھی ہو گئے. اب یہ دیکھیے گا کہ ہم آج کی آیت مبارکہ میں کیا سیکھ کر اٹھتے ہیں. تو یہ اصل میں آپ کی بات ہے. آپ اس میں ایک آیت کے پیچھے ہم کتنے قواعد انشاءاللہ تعالی ریوائز کریں گے. تو ابھی تک میں نے کیا دیکھا، کیا بتایا آپ کو؟ اطیع اللہ، میں نے اس کو جملہ بنا دیا، فعل امر. تو آگے اطیع الرسول کو پیچھے پورے جملے پہ عطف کر دیا. اب اولی یہ کس پر ہوگا؟ تو یہ آپ چاہیں تو یہ بالکل ایگزیکٹ پیچھے الرسول پہ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ اولی جو ہے یہاں پر، یہ یہاں پہ منصوب حالت میں ہے. کیسے ہے ابھی میں انشاءاللہ تعالی ساری سلائیڈ شیئر کروں گی تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا. تو یا آپ اسے پیچھے اللہ تعالیٰ لفظ جلالہ پہ بھی عطف کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ یہ پورا جملہ نہیں ہے تو یہ پورے جملے پہ نہیں ہوگا. اور ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں اطاعت کا مفہوم ہے واو عاطفہ کی وجہ سے، لیکن اس کی یہ شرائط کے ساتھ ہے. اس کو ہم پورا جملہ بنا بھی سکتے ہیں، لیکن نہیں، بس آپ اس کو اس لفظ کو پیچھے چاہے رسول پہ کر دیں یا پیچھے لفظ جلالہ اللہ پہ کر دیں. یہ مختلف اس کے بارے میں رائے ہیں. منکم کو کیا کرنا ہے؟ جار مجرور. قاعدہ یاد کیجئے. تو قاعدہ کیا تھا؟ نکرہ کے بعد جار مجرور یا جملہ، اس نکرہ کے لیے صفت، اور معرفہ کے بعد جار مجرور یا جملہ اس معرفہ کے لیے حال بنے گا. تو اب ویسے تو الامر معرفہ ہے، اس کے بعد آ رہا ہے، لیکن خالی الامر کا تو ہم اس وقت بات نہیں کر سکتے نا، کیونکہ وہ تو مضاف الیہ بن رہا ہے، اولی الامر. تو اولی کی حالت دیکھنی ہوگی. تو اولی الامری میں یاد رکھیے گا، جب بھی کوئی نکرہ کسی معرفہ کی طرف مضاف ہوتا ہے تو وہ بھی معرفہ بن جاتا ہے. اب اولی الامر پورے کا پورا معرفہ ہے، چاہے پہلے اولی نکرہ تھا، اب مضاف الیہ اس کا یہ معرفہ ہے تو وہ بھی اس کی طرف مضاف ہو رہا ہے، تو یہ سارے کا سارا مرکب اضافی معرفہ کاؤنٹ ہوگا. اور مرکب اضافی زیادہ تر معرفہ ہوتے ہیں، اور ان کا کمبینیشن نکرہ معرفہ کا ہوتا ہے. تو آگے تو منکم کو ان کے آپ اولی الامر کے آپ متعلق کر دیں، بس ان کا حال بن گیا. ٹھیک ہو گیا جی. اب ہم نے یہ اطیع اللہ معطوف علیہ اور اطیع الرسول کو اس پہ عطف کر دیا. اولی الامر کو بھی آپ پیچھے کسی پہ بھی ان میں سے کسی ایک لفظ پہ عطف کر سکتے ہیں. منکم تو اٹھ کے چلا گیا نا، اولی الامر کے ساتھ ہی لگ گیا. اب آپ نے اولی الامر کو ہی کہیں جا کے فٹ کرنا ہے، کیونکہ منکم اولی الامر کے ساتھ ہی لگا ہوگا. تو یہ سارے کا سارا مل کے اطیع اللہ سے لے کر منکم تک یہ جواب ندا بنے گا. اور ندا اور جواب ندا جملہ ندائیہ. بس ویسے ہم اتنا ڈسکس نہیں کرتے ہیں آج، بلکہ میں نے چونکہ کافی عرصے کے بعد یہ اسلوب آیا تو میں نے کہا اس کو دیکھ لیتے ہیں. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم مانو، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانو، اور ان کا بھی جو تم میں سے حکم دینے والے ہیں، اولی الامر کا بھی، تم میں سے اولی الامر. ٹھیک ہو گیا جی. اور ان کا بھی، بس جو تم میں سے حکم دینے والے ہیں. آگے چلتے ہیں. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اب یہاں تک ہم کریں گے. فَإِن، فا کو اب یہ نئی بات ایک شروع ہو رہی ہے. پہلے بتا دیا گیا کہ یہ لازم ہے اللہ اور اللہ کے رسول پہ بغیر کسی شرائط کے ان کی اطاعت کرنا. اطاعت ہوتی ہے حکم کی، جو حکم ملا ایز اٹ از اس کو فوراً اس کو ماننا ہے. اتباع مختلف چیز ہوتی ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں بتاتی رہتی ہوں، پھر آگے بھی بتاؤں گی. اور اتباع میں بھی حکم بھی شامل ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے. تو اب یہاں سے ایک نئی بات شروع ہو رہی ہے. تو فا کو آپ استنافیہ کر سکتے ہیں. ان شرطیہ، تنازعتم، نون زا عین، نزا، نون زا عین، اس کا مطلب بیسیکلی اس میں کھینچنے کا مفہوم ہوتا ہے. اب یہ تنازعتم یہ باب تفاعل سے آیا ہے، اس میں باہم ایک دوسرے سے کچھ کھینچ یا تانی کرنا، باہم جھگڑا کرنا، وہ اس کا مطلب ہے. تو یہ تم ہی اس کا
یہ فائل ہے، ٹھیک ہے. اگر تم میں آپس میں باہم تنازع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، فی شیئن، یا تم جھگڑ پڑو یا جھگڑا ہو جائے، ٹھیک ہے. تو اس کو ہم دیکھ لیں گے انشاءاللہ تعالی. فی شیئن، فی حرف ہے اور آگے شیئن، تو اس جار مجرور کو آپ متعلق کر دیں. فعل کے بعد جب آ رہا ہوتا ہے تو موسٹلی اسی کا، ٹھیک ہے. تو اس میں کیا بن گیا؟ فَإِن. ان تو حرف ہے نا. اب شرط کہ آپ کو حرف اور اسما سب یاد ہونے چاہیے. جو حرف و شرط ہوگا وہ تو ترکیب میں کچھ نہیں بنتا. بس یہ تنازعات فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط. فا رابطہ یا فا جزائیہ، یہاں سے جواب و شرط شروع ہو رہا ہے. ردوہ، را دال دال، ردا یا ردو باب تفیل، ٹھیک ہے. چینجز کے بعد نا، ویسے تو رادا دا ان کے نہیں، ایسے یہ ردا ہی اسی سے ہی بنے گا. رکے شاید اس کو کہیں ردا یا ردو. اس کا اگر کسی نے دیکھا ہے تو مجھے بتا دیں. ٹھیک ہے، میں نے نہیں اس کا کنفرم کیا یہ کس والے سے آ رہا ہے، کیونکہ یہ جو ہوتے ہیں نا مضاف، ان کے اندر جو مضاف سے مراد میری مضاف ہے، ایک لیٹر جو دو بار آ رہا ہوتا ہے. تو یہ دیکھیں فری صاحبہ ہیں تو اس کا باب آپ اس کا وہ کنفرم کر لیں. اچھا جی، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. رد کرنا یہ ہوتا ہے، اور تو یہ بیسیکلی ثلاثی مجرد سے ہی ہے. رادہ دا یرددو مجھے لگتا ہے باب ناصرہ سے ہی ہوگا. ٹھیک ہے، تو وہ مضاف جب ہوتا ہے نا تو اس میں چینجز کے بعد اس طرح سے بنتا ہے. دیکھیں جب میں مضاف بول رہی ہوں تو میں مضاف الیہ والا مضاف نہیں بول رہی ہوں، میں مضاف بول رہی ہوں. مضاف جس میں ایک لیٹر ٹو ٹائمز آتا ہے. تو اس میں یہ را دال دال، اور یہ رادہ دا یردودو، اور اس میں چینجز کے بعد. ٹھیک ہے، مجھے یہ یاد پڑتا ہے، میں اس دفعہ یہ کل میں اس کو دیکھ نہیں پائی، مجھے یہ ثلاثی مجرد سے باب ناصرہ سے یاد پڑ رہا ہے. اچھا جی آگے چلتے ہیں. ردا یا ردو بن گیا، ردا یا ردو بن گیا. تو یہ جو یا ردو ہے اس سے چینجز کے بعد فعل امر یا علامت مضارع گر گئی تو ردو. ویسے یہ ردا ردا اس طرح سے بنتا ہے. تو یہ واؤ اس میں جمع مذکر، یہ اس کا فاعل ہے. تو ردو تم سب لوٹاؤ. اگر تم باہم اختلاف کرو کسی مسئلے میں، پھر اگر کسی مسئلے میں تم باہم اختلاف کرو فردو تو اسے لوٹاؤ. ہو ضمیر یہ اس تنازع اس مسئلے کی طرف جا رہی ہے. اور فردو ہوت، اور یہ ہا ضمیر فعل مکمل ہونے کے بعد اس کے ساتھ جو لگی ہوتی ہے تو اٹیچ ضمیر، یہ ضمیر منصوب متصل ہوتی ہے، مفعول بھی بنتی ہے. اللہ جار مجرور کے اس کے متعلق کر دیں. اور والرسول میں واو عاطفہ، الرسول کو اللہ لفظ جلالہ پر آپ اس کو عطف کر دیں. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہاں تک بس، ہاں یہیں تک دیکھتے ہیں. اگلا الگ سے فردوہ الی اللہ والرسول. تو ردو فعل امر اپنے فائل واو ضمیر، یا آپ انتم پڑھتی ہیں تو مفعول بھی، اور متعلق. متعلق کیسے بنا؟ اس میں الرسول کا جب اللہ لفظ جلالہ پر عطف ہوا، دونوں الہ کی وجہ سے مجرور اور جار مجرور متعلق ہو گئے. تو فعل اپنے فائل، فعل امر اپنے فائل اپنے مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا. جملہ فعلیہ ہو کر جواب شرط ہوا، اور پیچھے شرط اور جواب شرط دونوں مل کر یہ جملہ شرطیہ کہہ لیں. یہ جملہ فعلیہ ہی ہوتا ہے عام طور پر. ٹھیک ہے. اچھا، اب فا جزائیہ اور فا رابطہ، اب یہ اب نوٹ کرتی جایا کریں ہر کلاس میں، ہر آیت مبارکہ میں. آج آپ دیکھ لیں اگر آپ کو میری کوئی بات سمجھ نہیں آئی، آپ حرف ندا اور منادا آپ لکھتی جائیں، اپنی کوئی ساتھ نوٹ بک رکھا کریں کہ آج اس کلاس کے بعد پورا ہفتہ آپ ندا اور منادا کو اس میں سے ٹائم نکال کر تو آپ پڑھیں گی یا ریکارڈنگ سنیں گی. آگے کیا سمجھ نہیں آ رہا آپ کو؟ فرض کریں آپ کو، ہاں یہ دیکھ لیں را دال دال، یہ را دال دال آپ دیکھ لیں. مضاف کے قواعد ریوائز کرنے ہیں، یہ لکھ لیجئے. اور اس میں یہ ساری چیزیں
ٹھیک ہے، تو یہ آپ لکھتی جایا کریں، کیونکہ ہر چیز کلاس میں دیکھیں میں بہت ڈیٹیل سے کروانے کی کوشش کرتی بھی ہوں، لیکن کبھی کبھی نہیں بھی پاسبل ہوتا. تو یہ آپ ساتھ ساتھ نوٹ ڈاؤن کیا کریں کہ یہ چیز پورا ہفتہ ہم نے کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اب وہ جو میں نے سلسلہ اللہ کی برکت سے شروع کیا تھا وہ بھی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اما پارے کا وہ آپ لوگ بھی دلچسپی کم لے رہے تھے، میرے بھی اللہ کی توفیق سے ماشاءاللہ اور گروپس اور کورسز کافی شروع ہو گئے، تو ان سب میں میرا ٹائم لگ جاتا ہے. تو شوق مجھے بہت ہے، بیسک تو میرا شوق جو ہے وہ گرامر ہی ہے. مجھے ابھی بھی اگر مجھے میرا بس چلے تو میں سارا دن یہ گرامر کی پڑھاتی رہوں اور پڑھتی رہوں، لیکن اللہ تعالیٰ اور بھی کام لے رہے ہیں الحمدللہ گرامر سے ہٹ کر بھی. تو اس کا یہ ہے کہ وہ سلو سلو چلے گا، اس کی ریکارڈنگ آ جایا کرے گی. اصل میں ہفتے میں صرف ایک کلاس ہے، کیونکہ اس سے زیادہ میرے لیے پاسبل نہیں ہو رہا. یہ محنت مانگتا ہے یہ جو کام ہے نا گرامر کا، اور اس میں ابھی دیکھیے بہت ساری چیزیں شاید میں نے نہیں بھی میں دیکھ سکی ہوں گی، وہ میں پریویس نالج کی بیس پہ آپ سے شیئر کر رہی ہوں گی، لیکن میں نے میکسیمم ٹائم نکال کے دیکھا بھی ہے، اور ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ریوائز بھی کرتی ہوں. تو اس پہ بہت محنت ہوتی ہے، تو اس لیے اس کی ہفتے میں ایک سے زیادہ کلاس لینا پاسبل نہیں ہے. تو آپ بھی محنت کیا کریں، اور کوئی کمی میری طرف سے اگر رہتی ہے تو کمی تو رہتی ہے نا، میں اب تیاری کر کے بھی آؤں میں سارا ڈلیور نہیں کر پاتی، اور بہت کچھ ذہن میں ہوتا ہے سوچ کے آتی وہ رہ جاتا ہے، جو نہیں سوچا ہوتا وہ ڈسکس ہو جاتا ہے، اور کمی تو ویسے ہی رہتی ہے، حق تو نہیں ادا کر سکتے. تو خود بھی محنت کیا کیجیے. آپ اگر واقعی شوق رکھتی ہے نا گرامر کا اور حق ادا کرنا چاہتی ہیں اپنی طرف سے کہ آپ کو اللہ نے گرامر جیسا کورس کرنے کی توفیق دی ہے، اب تو 1.5 سال کے ہوتے ہیں نارمل بھی، تو ٹھیک ٹھاک محنت ہوتی ہے، بیسک بھی ایڈوانس بھی، لیول 1 لیول 2 جتنے بھی ہیں، ڈفرنٹ ٹیچرز کے ڈفرنٹ پیٹرن ہوتے ہیں. اگر آپ شکر گزار ہیں تو خوب محنت کریں. اور میں آپ کو بتا دوں گرامر ایسی چیز ہے یہ بہت جلدی ذہن سے نکل جاتی ہے، باقی بھی نکلتے ہیں وہ تھوڑا سا ٹائم لگاتے ہیں، یہ نہیں ٹائم لگاتی. تو اس کو محنت کیا کریں. بیاض القرآن لیں، نہیں تو کوئی ایک پارا لے لیں، اس کے نیچے خالی لائن ہے وہاں پہ لکھیں جیسے آپ کو اچھا لگتا ہے. نہیں تو چلیں کچھ بھی نہیں آپ کر سکتے تو آپ آیت پہ غور کریں، ایپ سے دیکھیں، پڑھ کے آیا کریں، پھر سنا کریں کلاس میں. پھر میرے ایک دفعہ بولنے سے بھی آپ کو فوراً باتیں زیادہ سمجھ آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور پھر بھی نہ چھوڑا کریں، نہ چھوڑا کریں. کلاس کے بعد بھی پورا ہفتہ اس کو دیکھا کریں جب تک اگلی آیت پہ نہیں جاتے، جب تک پچھلی آیت کی تسلی نہ ہو جائے. اچھا جی ٹھیک ہو گیا. اب آپ لکھتی جائیں، خود بھی جو میں نے بتایا وہ بھی جو آپ کو میرے بتائے بغیر لگ رہا ہے کہ میرا یہ ٹاپک کمزور ہے تو وہ لکھتی جائیں. اب یہاں پہ تا واو آئین آیا تھا، اور یہ واو بیچ میں آ رہا ہے، تو اجوف کے قواعد ریوائز کر لیں. اور کچھ نہیں تو لسان القرآن تو ضرور ہونی چاہیے، ہارڈ کاپی میں ہونی چاہیے. نہیں ہے تو چلیں اس کا PDF ہم اکثر شیئر کرتے ہیں، اس میں سے پڑھا کریں. اس میں سے آج آپ یہ اجوف کے قواعد دیکھ لیں، سارے ریوائز کر لیں، اور یہ مضاف کے قواعد دیکھ لیں. تو ٹھیک ہو گیا جی. شرط و جواب شرط اس کا میں ترجمہ کر دیتی ہوں. پھر اگر تم میں باہم تنازع تم ہو جائے، تم کسی چیز میں جھگڑ پڑو، یا تم میں باہم کوئی تنازع ہو جائے کسی چیز کے بارے میں، کسی چیز کو لے کر، تو اسے اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو. تو اس سے آپ کو یہ پتا چلتا ہے، یہی آیت دلیل ہے کہ ہر مسلمان کو لازم ہے کہ وہ ہر کام میں خواہ اسے پسند ہو یا ناپسند ہو اس نے سمعنا و اطعنا کہنا ہے. ایک تو اس نے ویسے اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کا جب بھی کوئی بات حکم سامنے ہے اس میں تو کرنا ہی کرنا ہے. یہاں پر اولی الامر کا بھی ذکر ہے، ان کی بھی بات ماننی ہے. اگر وہ کوئی آپ کو خلاف سنت کوئی بات نہیں کہہ رہے، خلاف شریعت کوئی اس طرح کا کوئی اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات سے کوئی بات کلیش نہیں ہو رہی، تو ماننا لازم ہے. باقی اس میں تفصیلات ہیں، یہ اس وقت میں نے کہا میرا ٹاپک نہیں ہے، اس میں بہت سارے فقہی مسائل اور بہت ساری تفصیلات ہیں. تو اور اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ قرآن اور سنت، یہ دو چیزیں ہیں جن کو ہم نے اپنے ہر معاملے میں انہی کی طرف رجوع کرنا ہے. کوئی جتنا بڑا، یہاں میں آپ سے حافظ عبدالسلام صاحب کی کچھ باتیں مجھے بہت اچھی لگی، ان کی تفسیر میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی. وہ فرماتے ہیں کہ اگر بعض اہل علم کے مطابق، اچھا اس میں انہوں نے علماء دین، ٹھیک ہے علماء دین کا یہ میں اس کو ٹچ نہیں کرنا چاہ رہی ہوں، میں نے بتایا نا بعض لوگ اس میں شامل کرتے ہیں بعض نہیں شامل کرتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اس میں پھر بات لمبی ہو جائے گی، اس میں وہ چاروں اماموں کا بھی ذکر آئے گا. تو اصل میں یاد رکھیے گا آپ نے قرآن اور سنت کو ہی فالو کرنا ہے ہر معاملے میں. ٹھیک ہے، کسی مسئلے
नहीं बस ठीक है. اور اس سے معلوم یہ ہوا کہ صحابہ تابعین یا ائمہ کرام میں سے اگر کسی مسئلے پہ آپ کو کنفیوژن ہو رہی ہے، ان کو جھگڑا ہے، کسی کا قول بھی حجت نہیں ہے، یاد رکھیے گا وہاں پر صرف قرآن اور حدیث پہ عمل ہوگا. بس یہ ساری میں نے بات کا خلاصہ کر دیا ہے. باقی اس میں تفصیلات ہیں، کیونکہ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ کچھ مفسرین اہل علم کو اس میں شامل کرتے ہیں، اولی الامر میں کچھ نہیں کرتے، تو وہ پھر لمبی ہو جائے گی بات. اچھا یہ آخری حصہ رہ گیا، یہ ہینڈ ریس کیا تھا ایک بیٹی نے، یہ تھوڑا سا آپ کر دیجئے، باقی پھر دیکھتے ہیں اگلی آیت مبارکہ پھر میں کرتی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ میں نے کہا نا مجھے میرے حساب سے بہت کچھ شیئر کرنا ہوتا ہے. بیٹی آئیے، فصحبی بیٹی آئیے، یہاں سے السلام جو آخری حصہ ہے. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم بسم السلام اللہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیجیے. بسم اللہ. ان حرف شرطیہ، کن تم فعل ماضی، کانا ناقص ناسخ، انتم اسم کانا، تؤمنون فعل مضارع، انتم فاعل، آمنا یؤمنو باب افعال سے، حمزہ میم نون روٹ، اور کانا کا کاف واو نون روٹ ہے. یہ خبرو کانا ہوگا یہاں سے. تؤمنون فعل مضارع اور باللہ جار مجرور، متعلق ہوگا تؤمنون کا مرکب جاری ہو کر، واو عاطفہ، الیوم الآخری یہ ہوگا معطوف علی، نہیں سوری، باللہ معطوف علی، اور و عطف الیوم الآخر معطوف علی. الیوم الآخر یہ موصوف صفہ ہوگا. اچھا بیٹی یہاں پہ ایک منٹ رکیے گا. سوری سوری، ہاں جی نہیں نہیں، سوری کی بات بولیے. نہیں ہے، سوری بالکل بھی نہیں. یہ باللہ پر الیوم الاخر کا عطف نہیں بنتا. اب ہاں اس کا نہیں جواب جی. آپ مجھے دیں گی. آپ کو جی پتا ہے، آپ جانتی ہیں اس بارے میں. جی وہی میں بول کے پھر رک گئی، اس لیے سوری بولی، کوئی کیونکہ یہ بات نہیں، جار کوئی بات نہیں. مجرور. باقی اسٹوڈنٹس ہاں کا بتائیے، ان کو بتائیے جو نہیں جانتی انہیں بتائیے. یہ جار مجرور ہے مرکب جاری، اور یہ جو ہے موصوف صفہ ہے، اور یہ مرکب ناقص ہے، تو اس لیے یہ جو ہے اس پر عطف نہیں ہوگا. نہیں ایک. رکیے گا، ایک سیکنڈ، ایک سیکنڈ رکیے گا. ابھی جو با ہے نا حرف جر، اس کو بھی ہاں. ایک سیکنڈ کے لیے آپ بھول جائیں. یہاں پر اللہ لفظ جلالہ، واو عاطفہ، الیوم الاخر، الیوم کا اللہ لفظ جلالہ پر عطف ہوگا، کیونکہ اسم کا اسم پر ہوتا ہے، فعل کا ہوں فعل پر ہوتا ہے، حرف کا حرف پر ہوتا ہے، جملے کا جملے پر. الآخر الیوم کی صفت ضرور ہے، لیکن آپ ہوں الیوم کا پہلے عطف کر لیں اللہ لفظ جلالہ پر، اور اس کے بعد آپ کہہ دیں اچھا. الجوم کی صفت الآخر آ رہی ہے. اب جب آپ نے اللہ لفظ جلالہ پر عطف کر لیا تو پھر ظاہر ہے جو اس کی حالت ہے، جو اس کی اعرابی جی حالت ہے، وہی الجوم کی ایک تو نظر بھی آ رہی ہے. دوسرا اب ہم جی کہیں گے کہ یہ اب مجرور ہوئے اللہ لفظ جلالہ معطوف علیہ اپنے معطوف الیوم الاخر کے ساتھ مل کر مجرور ہوا با حرف جر کے لیے، اور اب جار مجرور متعلق تؤمنون اس طرح سے ہوگا. ٹھیک ہے، باللہ جی معطوف علیہ نہیں بنے گا یہاں پر. بس اتنا میں نے کلیئر کرنا تھا. جی جی صحیح بولا. کلیئر جزاک ہے؟ اللہ نہیں خیر. تو میں دوبارہ جی بتا جی. دیتی ہوں، کیونکہ نہیں نہیں باقی ہو کلیئر سکتا ہے. ہے بہت سارے سننے والوں کو بھی اس چیز کی کنفیوژن ہو. تو باقی سب بہنیں بیٹیوں لکھا کریں، لکھنے کی عادت ڈالیں. میرے ہاتھ میں اس وقت پینسل ہے، میں پینسل کے بغیر نہ پڑھ سکتی ہوں نہ میں بیٹھ سکتی ہوں. ایسی بس میرے پاس ہونی چاہیے، مجھے کبھی بھی کچھ بھی لکھنا پڑتا ہے. تو پینسل کے بغیر اسٹوڈنٹ ادھورا ہوتا ہے. لکھا کریں، ایک ایک آیت میں کتنی باتیں ہیں. اگر آپ کے پاس بیاض القرآن نہیں ہے، آپ نہیں افورڈ کر سکتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے. ان چیزوں کو بہانہ نہ بنایا کریں، نہ احساس کمتری کا شکار ہوا کریں، نہ ہی کوئی چیز آپ کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے. نوٹ بک لے لیں، رجسٹر لے لیں، اس پر آپ لکھنا شروع کریں. قاعدے لکھیں، قواعد لکھیں، نوٹس بنائیں. پین اور پینسل کے بغیر بالکل نہ بیٹھا کیجیے کلاس میں. ٹھیک ہے، تو یہاں قاعدہ لکھیں کہ یہ اس کا، یہ جو مرکب عاطفی، میں مرکب عاطفی کا لفظ استعمال نہیں کرتی ہوں، ہماری کلاس میں عام طور پہ نہیں ہوتا، لیکن جو اسٹوڈنٹس کرتی ہیں کوئی بات نہیں. معطوف علیہ اور معطوف کا قاعدہ لکھیں کہ اسم کا اسم پر عطف ہوتا ہے، حرف کا حرف پر ہوتا ہے، فعل کا فعل پر ہوتا ہے، جملے کا جملے پر جو ہوتا ہے وہ، اس میں یہ آپ کے پاس اتنی آپشن ہوتی ہے کہ اسمیہ کا فعلیہ اور فعلیہ کا اسمیہ پہ آپ کر سکتے ہیں. بس یہ لکھ لیجئے، آپ کو کبھی کنفیوژن نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی. شابہ جی آگے چلیے بیٹی، اس کو پورا کریں. ذالکا اسم اشارہ
लील बईद वाहिद मुजक्कर, यहाँ से जवाब शर्त होगा, मुब्तदा होगा ये, और खैरुन नकीरा है, मरफू है, ये खबर होगी, जुमला इस्मिया होगा। और अच्छा ये बेटी, एक जुमले, मिनट फिर रुकिएगा, हाँ, एक मिनट फिर रुकिएगा। हम्म, आप ये जो इन कुंतुम जो जुमला शर्तिया उसकी जवाब शर्त ये जालिका खैरुन इसको बनाना चाह रही हैं? जी, इसीलिए यहाँ पर जो है फाउ राबिता नहीं आया, क्योंकि जुमला इस्मिया जब होता है जवाब शर्त में तो फाउ जजाइया या फाउ राबिता नहीं आता है। अच्छा, बल्कि आपने अच्छा किया मेरी तवज्जो दिलाई। इतना कुछ ज़हन में होता है कि मैंने आपसे शेयर करना है, मैं इतनी एक्साइटेड होती हूँ बाज दफा। ये फरुद्दूहु पे मैं सोच भी रही थी, मैं रुकी भी हूँ, मुझे क्या शेयर करना है। आपने जिक्र किया तो मुझे याद आया। सब स्टूडेंट्स नोट करें, फा जजाइया, फा राबता किन किन मुकामात पर आता है, पूरी लिस्ट आपने रिवाइज करनी है। देखिए, लिख लीजिए, जुमला इस्मिया पर जरूर आएगा। और यहाँ पर क्यों आया था रुद्दूहु पर? फेल अमर पे जरूर आता है, ठीक है। और माजी पर नहीं आता है, इल्ला के उससे पहले कद लगा हो तो कद पे आता है। मुदारे पे 50-50 होता है, कभी आ सकता है कभी नहीं आ सकता। इस्तिफहाम पर आएगा, नफी वाले उस्लूब पर आएगा। एक लंबी लिस्ट है, ये सारी आपने याद करनी है इस हफ्ते। तो बेटी, यहाँ पर ये जालिका जुमला इस्मिया है। जुमला इस्मिया पर फा जजाइया, फा राब्ता मस्ट होता है आना। वैसे भी ये जो तौ होती है ना, ये वाली, ये वक्त की अलामत, अब ये अलग बात शुरू हो रही है। तो इसका जवाब शर्त यहाँ पर महजूफ है, और वो फारुद्दू ही बनाया गया है। ये जो नहवी हैं उन्होंने रुद्दू ही कहा है कि वो, अगर तुम अल्लाह और यौम आखिर पर ईमान रखते हो तो उसको अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ लौटा दो। उन्होंने ये रुद्दू वाला जो है ना, इल्लल्लाहि व रसूल, इसी को यहाँ पर महजूफ माना है। ये बहुत ओके। पहले, मैं बहुत दफा ये उस्लूब मैंने कुरान मजीद में आप बहनों से शेयर किया करती थी। आई थिंक सूरह आले इमरान में भी और सूरह निसा की इब्तिदाई इन आयात में भी ये इन कुंतुम जहाँ आता है ना, तो उसका ये मैं हम्म। बताती होती हूँ कि इसका, इससे पहले भी एक चीज आ रही होती है, वही इसका जवाब शर्त, जिनके जो इससे पहले आ रहा है। इन कुंतुम से पहले फरुद्दूहु आ रहा है ना, इल्लल्लाहि व रसूल, हम्म। वही अब इस इन कुंतुम का जवाब शर्त बन के यहाँ माजूफ माना जाता है। नहवी ऐसा मानते हैं। चलिए जी, अब आप नया जुमला कीजिए इसको, बस ये अलग है। जालिका, ज़ालिका मुब्तदा, खैरुन खबर, जुमला इस्मिया, वाव हरफ अतफ, अहसनु इसमें तब्दील है, और ये मातूफ अतफ होगा खैरुन पर, और तावीलन जो है इसमें तब्दील के रूल के मुताबिक ये तमयीज होगा, मंसूब है। शाबाश और शाबाश। जो है मजदर भी है, बाब तफील का, अल्लमा माशाल्लाह, युअल्लिमु तावीलन उससे है। माशाल्लाह, आगे करना है। शाबाश। नहीं बेटी, बस इतना ही करना है। आप तर्जुमा बता दीजिए अभी तक जो आपने किया है। अगर तुम हो, तुम सब ईमान लाते अल्लाह और आखिरत के दिन पर, ये बेहतर है, बेहतरीन है, क्योंकि इसमें तब्दील है, बेहतरीन है और बहुत अच्छा जो है, बहुत अच्छा है अंजाम के एतबार से। माशाल्लाह माशाल्लाह, शाबाश, बारकल्लाहु फीक। सब स्टूडेंट नोट कर लें, ये इन्होंने खैरुन को इसमें तब्दील कहा, पहचाना नहीं जा रहा, लेकिन ये अख या रू, ये इसमें तब्दील के वजन पे बाद में अरब में जो चीज एक्सेसिवली यूज होती है ना, उसको वो शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, ये भी इसमें तब्दील है, आसानू भी इसमें तब्दील है। ठीक है, और ये इंशाल्लाह ताला ये फिर मैं कभी आपसे इसके कायदा ये शेयर करूंगा, इसमें तब्दील में करूंगी। इसमें तब्दील में ये कुछ कवायद होते हैं, तो ये तमयीज का बात ही है। बस फिलहाल इतना ही। अच्छा, इन्होंने अल यौमिल आखिर का तर्जमा किया, और आखिरत के दिन इन्होंने बड़ा अच्छा तर्जमा किया। वैसे ये मुरक्कब तौसीफी है, लेकिन इन्होंने तर्जमा मुरक्कब इजाफी वाला किया है। तो ये हमारे यहाँ इसका तर्जमा आमतौर पे कुछ अल्फाज ऐसे हैं कि वो आपको एग्जैक्ट कवायद के मुताबिक तर्जमा करेंगे ना, तो वो उस तरह से नहीं चलता। हमारे यहाँ इसका यही आखिरत का दिन, या यौम आखिर, आखिर कह लें, या आखिरत अलग से बस आखिरत का दिन कह लें। तो ये इस तरह से आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा जी, क्लियर हो गया। ये माशाल्लाह बहुत अच्छा बता गए। इन हरफु शर्त है, कुंतुम का बता गए, उसका इसम, और तुमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, ये पूरा जुमला फेलिया जो है। कुंतुम की खबर, कुंतुम अपने इसम और खबर से मिलकर, ये शर्त हो गया। जवाबु शर्त यहाँ पे छुपी हुई है। मैं माजूब बातों के जिक्र नहीं करती हूँ, लेकिन मैंने फिर भी बताया आपको कि ये यही है, फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल। तो बाकी आखिर में
کہ یہی بات سب سے بہتر ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹا، ان کی اطاعت کرنا، اور پھر جھگڑے میں ان کی طرف رجوع کرنا، ان معاملہ ان کی طرف لوٹانا، قرآن اور سنت کی طرف لوٹانا، یہ سب سے بہتر ہے۔ یہ نا، یہ آیت مبارکہ، اس کے بعد پتہ نہیں لوگ قرآن مجید پڑھتے ہیں پھر بھی فرقہ فرقہ کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اتنی آیات ہیں جو دلیل ہے اس بات پر کہ قرآن اور سنت کو فالو کرنا ہے، لیکن آج ہم شرمندہ ہوتے ہیں اپنے آپ کو خالی مسلمان بتاتے ہوئے۔ ہم سے پوچھا جاتا ہے کیا فرقہ، اگر کہیں مسلمان، نہیں، مسلمان تو ہیں، مسلمان تو سبھی ہوتے ہیں، کون سے مسلمان ہیں آپ؟ کیسا سوال ہے؟ آپ کو پوچھتے ہوئے خوف نہیں آتا؟ اور ہم آج اپنے فرقے پہ فخر کرتے ہیں، فرقہ ضروری ہے، کوئی یہ منہج یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے، وہ ضروری۔ قرآن اور سنت بہت پیچھے رہ گیا، اور جس فرقے کی ہم بات کرتے ہیں، جس کو فالو کرتے ہیں، ان کا اور ان کے بزرگوں کا ذکر ہماری زندگی میں زیادہ ہو جاتا ہے۔ بس میں کبھی کسی پہ تنقید نہیں کروں گی، میں آپ کی صرف آنکھیں کھولنا چاہتی ہوں، باقی اپنی عقل کا خود استعمال کیجیے۔ جو شخص قرآن اور سنت کا زیادہ ذکر کرے، پڑھتے ہوئے، پڑھاتے ہوئے، آپ اس کو فالو کیجیے۔ جہاں پر قرآن اور سنت کی بات کم ہو رہی ہے اور بزرگوں کی زیادہ ذکر ہو رہا ہے، ان کی کوٹیشنز، ان کی باتیں، ان کے حال احوال زیادہ ذکر ہو رہے ہیں، تو تھوڑا سمجھداری سے کام لیجیے پھر۔ اور میں پھر بتا دوں، یہ جو فرقے بنے ہیں، یہ جو 4 آئمہ کرام ہیں، اور اگر ایک فقہ جعفریہ کا بھی لے لیں ان کا، تو یہ جو 5 ہیں، یہ بیسیکلی دین کی آسانی کے لیے بنائے گئے ہیں، لیکن لوگوں نے ان کو بہت غلط ٹریک پہ لے گئے ہیں۔ وہ ایک کو اتنا اسٹرکٹلی فالو کرتے ہیں کہ اگر ان کے بارے میں ایک کھلی آپ کے پاس دلیل آ بھی جائے کہ اس معاملے میں یہ جو امام صاحب ہیں یہ یہاں پہ ٹھیک نہیں ہے، وہ پھر بھی ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ تو اس طرح نہیں کیجیے۔ بس اپنی زندگی میں، میں نہیں کہہ رہی ہوں قرآن مجید کہہ رہا، اپنی زندگی میں سب سے پہلے اور سب سے اوپر قرآن اور سنت، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اوپر ہونے چاہیے۔ یہ سب سے بہتر ہے، اور احسن، اور سب سے پیارا ہے، سب سے اچھا ہے تعویل کے لحاظ سے۔ تعویل کہتے ہیں کسی چیز کا، کسی کام کا آخری حصہ، آخری جو اس کا آپ کہہ لیں، یا کسی لفظ کی کا آخری معنی، ٹھیک ہے، انجام کے لحاظ سے۔ کسی اس میں انجام ہے بہتری، اس میں بیسیکلی جو معنی ہے نا، کسی لفظ کا آخری معنی کہہ لیں، بہت سارے ہوں گے لیکن جو آخری فائنل ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ کسی بھی کام کا آخری حصہ آپ کہہ لیں انجام کے لحاظ سے۔ تو یہ تعویل کے لحاظ سے، انجام کے لحاظ سے ٹھیک ہو گیا جی۔ بہت ڈیٹیل سے دیکھا ہے۔ اس میں کچھ سلائیڈ آپ سے شیئر کرتی ہوں، کچھ اور بھی شیئر کرنی تھی لیکن بس نہیں، پھر ہماری دوسری آیت مبارکہ رہ جائے گی۔ اس سے پہلے کہ میں سلائیڈ شیئر کروں، پہلے میں حافظ عبدالسلام صاحب کا ترجمہ آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یا اے ایمان والو، اللہ کا حکم مانو یا اطاعت کرو، اور رسول کا حکم مانو، اور ان کا بھی جو تم میں سے حکم دینے والے ہیں۔ پھر اگر تم کسی چیز میں جھگڑ پڑو یا باہم تنازع ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو۔ اگر تم اللہ اور یوم آخر پر، یا یوم آخر کہنے، یا آخرت کا دن کہیں، ٹھیک ہے، ترجمہ اس طرح سے بنے گا اس کا، پر ایمان رکھتے ہو، یہ بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے زیادہ اچھا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ کچھ سلائیڈ دیکھ لیتے ہیں، میں اور آپ کچھ ریوائز کرتے ہیں، کچھ میں آپ کے ساتھ ریوائز کروں گی، کچھ آپ خود کریں گی۔ یہ اس میں آیا اولی الامر، اولی کیا ہے؟ تو اسماء الخمسہ آپ کو یاد ہوں گے، یہ 5 ہیں، ابن، اخن، حمن، فمن، زو۔ ان کی ڈیٹیل لسان القرآن سے آپ خود بھی دیکھ سکتی ہیں۔ یہ وہ اسماء ہوتے ہیں جو جب مرکب اضافی، جب مضاف بنتے ہیں تب ان کی شکل بدلتی، نارمل نہیں بدلتی۔ اگر یہ واحد آیا تو ابو نہیں رہے گا، اخو نہیں رہے گا، ابن، ابا، ابن، ابین، اس طرح سے ہوگا، اخن، اخن، اخین، اس طرح سے ہوگا۔ لیکن اگر یہ مضاف بن جائیں تو پھر ان کی شکل بدل جاتی ہے، ابو، ابا، ابی ہو جائے گی، اخو، اخا، اخی ہو جائے گی، اسی طرح زو، زا، زی ہو جائے گی۔ اب یہ جو زو ہے نا، اس کو دیکھتے ہیں۔ اور اس میں اس سے پہلے یہ ان کا یہ بھی ریوائز کر لیں میرے ساتھ، یہ بس بالکل آخری منٹ میں نے یہ پکچرز لی ہیں، تو اگر کلیئر نہیں ہے تو آپ اپنی بک سے دیکھ لیجئے گا، بک بھی کھولا کیجئے گا، اور یہ لسان القرآن سے ان ٹچ رہا کریں، اور اس کے علاوہ مصحف بہت کھولا کریں، بہت زیادہ ان ٹچ رہا کریں۔ ابن، ابوانی، ابوائنی،
اور آباؤن، یہ سارا ان کا ٹیبل بہت انٹرسٹنگ ہے، آپ کے لیے انفارمیٹیو ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ 4 کا دیا ہوا ہے، 4 اس طرح سے آتے ہیں. ان کا مثنیٰ بھی دیا ہوا ہے، جمع بھی. اس میں اخون اور فمون کی 2 جمع ہے، ساری دی ہوئی ہیں، آپ دیکھ لیجئے گا. اب زو کیا ہے؟ اس لفظ کی مذکر مونس کے لیے مختلف صورتیں، اس کا مطلب ہوتا ہے والا یا والی. پھر ہر ایک کے مثنیٰ اور جمع کی الگ الگ صورتیں، ٹھیک ہے، والے اور والیاں کے معنی میں. اور اسماء کی طرح ہر ایک واحد مثنیٰ جمع مذکر مونس کی رفع نصب جر میں الگ الگ شکل ہوتی ہے. تو زو کی اپنی گردانیں، وہ بھی ایک نظر دیکھ لیتے ہیں. مذکر کو دیکھ لیں، واحد میں زو زا زی، مثنیٰ میں زوا زوئی زوئی، جمع میں زوو زوی زوی، اولو اولی اولی. یہ ہے جی اولی الامر، یہ نصب والا. مونس بھی ویسے دیکھ لیتے ہیں. ذاتو ذاتا ذاتی، مثنیٰ میں ذاتا ذاتئی ذاتی، یا اس میں بس قرآن مجید میں زواتا استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے، زواتا زواتئی زواتی. اس میں مثنیٰ بھی 2 آ رہی ہیں. مذکر میں زو کی مثنیٰ ایک ہی تھی، مؤنث میں 2 ہے، لیکن قرآن مجید میں صرف اس کا استعمال ہے. جمع زواتو، اس کی جمع بھی 2 ہیں. جمع تو مذکر والے کی بھی 2 تھی، زواتو زواتی زواتی، اولاتو اولاتی اولاتی. جب کبھی یہ آئے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ میں پھر دہرا دوں گی. آج بس زو کا، جمع کا، مذکر کا وہ سیگا یاد رکھیے گا، اولو سے اولی. ٹھیک ہوگا. چلیے جی، آج کی آخری آیت مبارکہ کی طرف بڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں کوشش کرتی ہوں اس کو تھوڑا شارٹ کر دوں. اور الم ترى الى الذين يزعمون انهم آمنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك. الم ترى، یہ تو اتنا پڑھ چکے ہیں، اتنا استعمال ہے قرآن مجید میں. کیا تم نے نہیں دیکھا؟ اور یہ دیکھنا صرف دیکھنا کے معنی میں نہیں ہوتا، جاننا کیا تم نے نہیں جانا، اور کیا تم نے نہیں دیکھا. اور بہت سا سوال اس لیے نہیں ہوتے کہ وہ پوچھا جا رہا ہوتا ہے کہ دیکھا یا نہیں دیکھا، یا ایگزیکٹ آنسر، اس کا توجہ دلائی جا رہی ہوتی ہے. اور یہ جو حمزہ استفہامیہ ہے نا، اس کی بہت بہت ڈیپتھ ہے. کبھی تعجب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، کبھی نفی کے معنی میں یہ استفہامیہ استعمال ہوتا ہے. تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھ لیا کریں گے. لم حرف ہے، حرفو اس کا نام ویسے عربی میں تو ڈفرنٹ ہے، اس میں 3 الفاظ استعمال ہوتے ہیں. بس آپ نے جس طرح بھی کیا ہے آپ اس کو ریوائز کر لیں. یہ فعل مضارع پر آئے گا، اس کو مجزوم کر دے گا، اور اس کو اس کا ترجمہ ماضی میں کریں گے، اور زوردار تاکیدی نفی ہوگی. اصل میں اس کا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہی نہیں، یہ ہوتا ہے اس کا ترجمہ. لم ترا، را حمزہ یا، تو اس میں یا یہ مجزوم ہونے کی وجہ سے گر گئی. اور یہ را یا را باب فاتحہ، یہ میں کئی بار اس کی سلائیڈ شیئر کی ہیں، کیونکہ اس میں چینج ہے تھوڑا، یہ خلاف قاعدہ بنتا ہے. تو میں انشاءاللہ تعالیٰ میں پھر آپ سے شیئر کروں گی، مجھے موقع ملا تو میں گروپ میں شیئر کر دوں گی، ویسے دیکھ لیجئے گا. اچھا جی، ترا فعل، تو اس کا فاعل را یا را سے، یہ چینجز کے بعد یہ ترا، یہ جو تا ہے نا علامت مضارع، حروف مادہ جاننا اس لیے ضروری ہے کہ باقی حروف آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ علامت مضارع ہیں یا کس باب سے آئے ہیں، اس باب کے حروف ہوں گے. یہ واحد مؤنث غائب کی بھی ہو سکتی ہے اور جمع مذکر حاضر کی بھی. تو یہ علم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیا تم نے نہیں دیکھا، نہیں جانا، تو یہ واحد مذکر حاضر کی ہے. الذین، الہ جار، اللہ زینا یہ اسم موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ الہ کے لیے مجرور ہو جائے گا، اور جار مجرور ترا کے متعلق. تو اللہ زینا کے بعد یزعمون، زا عین میم، زعم یزعم باب ناصرہ سے. اچھا، اس کی اپنی بہت تفصیل ہے. یہ وہ افعال ہیں جو 2 مفعول چاہتے ہیں، جو ہم نے نواسخ پڑھے تھے، جس میں حروف بھی تھے، جس میں افعال بھی تھے، جس میں وہ والے بھی شامل تھے وہ جن کا تعلق دل سے تھا، افعال القلوب. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس کو بعد میں کس دن مجھے موقع ملتا ہے تو میں آپ سے پھر شیئر کروں گی. تو یہ لکھ لیں، آپ کے پاس کوئی نوٹس ہیں تو وہاں سے جہاں سے آپ نے پڑھا، نہیں تو ویسے ہی آپ سرچ کر لیں. میں نہ بھی کروا سکی، اگر مجھے نہیں بھی موقع ملتا تو آپ اس کو ریوائز کر لیں، نہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ میرا تو بالکل ارادہ ہوتا ہے کہ میں ضرور کرواؤں گی.
यज़ुमूना वाओ नून जमा की अलामत है, शुरू में या लगी अलामत मुतारे, तो वो जोम करते हैं। ये जोम होता है गुमान, ऐसा ख्याल जिसकी कोई दलील नहीं होती है, बस ऐसे ही होता है। ठीक है, यज़ुमून। तो फेल अपने फाइल से मिलके ये जुमला फेलिया हो गया। मैंने हरूफ मादा बता दिए, मैंने बाब बता दिया, फेल है, मुदारे है, मारूफ है और फाइल बता दिया। ठीक है जी, बस ये चीजें मेन है। से मिलकर जुमला फेलिया होकर अल्लाह जीना के लिए सिला, अल्लाह जीना इसम मौसूल अपने सिला से मिलकर इला के लिए मजरूर, इला हरफु जार अपने मजरूर से मिलकर तरा के लिए ये उसके मुतल्लिक हो गया। तरा फेल अपने फाइल और मुतल्लिक से मिलकर जुमला फेलिया होकर बस ये जुमला फेलिया बन गया। ठीक हो गया जी। तो क्योंकि ये हरूफ होते हैं तो कुछ नहीं बनते हैं तरकीब में, ये लम लन ये जो है। लेकिन अभी बात आगे चल रही है, लेकिन मैं अब आगे दोबारा नहीं रिपीट करूंगी, मैंने जो बताना था ये बता दिया। बहुत सारी बहनें यहाँ पे कंफ्यूज होती है कि मैम हमें समझ नहीं आती, ये मिलके ये हो रहा है, ये मिलके ये हो रहा है। बेटी हमें भी नहीं आती थी, किसी को भी नहीं आती है शुरू में। आप मेहनत करके तो देखें। ये जो माशाल्लाह स्टूडेंट्स आ रही होती हैं, बोल रही होती हैं, ये भी तो आपकी तरह थी पहले। हम सब ने जीरो से सफर स्टार्ट किया है। मैं पूरी कोशिश करती भी हूँ स्लो बोलने की, लेकिन जाहिर है मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता, मुझे कोर्स भी तो कवर करवाना होता है। अल्लाह ने, अल्लाह की तौफीक से इंशाल्लाह ताला। तो आप मेरी रिकॉर्डिंग को पीछे करके सुन लिया करें, लिख लिया करें। बीच में जब ग्रुप्स कम थे, मेरी बाकी जिम्मेदारियां जब कम हुआ करती थी, तो मैं इस पूरी आयत मुबारका का रिकॉर्डिंग करके अगले दिन भेजा करती थी कि आप लिख लें कौन कौन मिलके क्या बन रहा है। लेकिन अब मेरे लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं है ये। तो अब थोड़ी आप हिलें, थोड़ा मेहनत करें। आप मेहनत करके तो देखें, आप एक कुछ महीने में आप एक्सपर्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। पहले मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, हो सकता है कुछ बहनें वाकई मेहनत करती हों, तो आप परेशान ना हो। अगर आप मेहनत करती हैं फिर भी आप अटक रही हैं, तो आपके लिए बहुत अजर है। आपको कोई भी काम करने में, कुरान मजीद के किसी भी चीज को सीखने में आपको मेहनत लग रही है, आप इतनी मेहनत भी कर रही हैं, ठीक है, ये सिर्फ तजवीद के लिए नहीं है, ये कुरान मजीद से जुड़ी हर चीज के लिए, हर चीज, हर मामले के लिए आप मेहनत कर रही हैं, कोशिश कर रही हैं, लेकिन फ्रूट वैसा नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, आपका अजर महफूज है अल्लाह के पास। लेकिन मैं उन बहनों से मुखातिब हूँ, मेहनत आप नहीं कर रही हैं, क्लास रेगुलर नहीं लेती हैं, लेट आती हैं, सिर्फ सुनती हैं, ना पहले पढ़ के आती हैं, ना पता होता है कौन सी आयत है, ना जाके देखती हैं, और फिर कभी कभी आती हैं, फिर सुनती हैं तो मैम आप तो बहुत मुश्किल करवाती हैं। बेटी मैं तो अभी बहुत बहुत सिलेक्टिव करवाती हूँ, बहुत ज्यादा मुश्किल तो मैंने छोड़ दिया है, डिस्कस ही नहीं करते, हमने एडवांस को भी नहीं टच करते। आप नोट कीजिए, ज्यादातर टॉपिक अब ये जो यज उमूना में अफालुल कुलूब वगैरह सारे आने थे, नवासिक और अफालुल कुलूब और ये सारे, वो एडवांस के थे, मैंने नहीं आज उनको टच किया। मैंने तो आज अस्माउल, ये अस्माए खमसा आपसे मैंने डिस्कस किए हैं, जो बेसिकली 6 हैं लेकिन हम उनको 5 ही पढ़ते हैं। जितनी बातें की हैं मैंने तो बेसिक की हैं। आप बेसिक ही नहीं पढ़ रही हैं। बुक पास रखा करें, बुक से आप कंसल्ट किया करें, डिक्शनरी के बगैर ना बैठा करें, नोटबुक और पेन के बगैर ना बैठा करें। मेहनत करके तो देखें। ये सब जो आती है माशाल्लाह, ये जो फरी साहिबा आती हैं, इतना अच्छा सुनाती हैं, और भी जितनी स्टूडेंट्स हैं, ये भी, इन सब ने भी जीरो से स्टार्ट किया था। और मेरे देखते ही देखते, मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने, ये मेरी अपनी देखने की, मैं खुद विटनेस हूँ। अल्लाह ने कितनी बरकत दी है इनको, माशाल्लाह पढ़ा रही हैं अब ये। बेटी मेहनत होती है, मेहनत कीजिए। तो मैं इसी तरह ही बताऊंगी, तो आप मेरी रिकॉर्डिंग को दोबारा सुन लें और दोहराएं, अपनी जबान से दोहराएं। आप अपनी जबान से दोहराएंगे तो बहुत फर्क महसूस करेंगे इंशाल्लाह ताला, आपको चंद दिनों में आ जाएगा। ये मिलकर ये बन रहा है, ये मिलकर ये बन रहा है। और अगर मुश्किल लग रहा है तो अरब स्टाइल में कर लें। तरा बता दें क्या है, इला मुतल्लिक हो गया, बस अल्लाह जीना ऐसा मौसूल कह के गुजर जाएं आगे। लेकिन मैं बता दूं, ये जो बर्रे सगीर की जंजीरी तरकीब है ना, उससे तर्जमा में बहुत आसानी होती है। तरकीब में मुश्किल होती है शुरू में, तर्जमा आसान हो जाता है, तिलावत करते हुए भी समझ आता है। अरब वाली तरकीब आसान है, तर्जमा करने के लिए आपको मेहनत चाहिए फिर अलग से। अच्छा जी, आगे मैं इसलिए बता रही थी, ये जो है ना जामा, ये दो मफूल चाहता होता है, तो ये अन्ना अब अपने इसम और खबर से मिलकर इसके दो मफूल के कायम मुकाम हो जाएगा। अन्ना हर्फ अपने इसम और खबर से मिलेगा, हुम इसका इसम हो गया, आमा नू से लेकर ये यहां तक जाएगा, बिही तक, ये सारा आमानु से लेके ये इसकी खबर बनेगी। फिर अन्ना अपने इसम और खबर से मिलकर ये यज ओमून का मफूल बिही बनाते हैं। आसान बता रही हूँ, क्योंकि अन्ना जो होता है ना,
अन्ना आमतौर पे आते ही जुमले पर है, जुमला फेलियर पे ज्यादातर आता है। ये अन खास तौर पे अन, ठीक है, अन जो होता है, अन्ना तो जुमला इसमिया पे आता है। और ये जो होते हैं ना हरूफ में से जो हमने नवासिक पढ़े थे, जिसमें इन्ना और उसकी फैमिली, काना और उसकी फैमिली, ये जुमला इसमिया पे आते हैं, ये तो आपको याद होगा। अन हमेशा जुमला फेलिया पे आता है और उसको इसम बना देता है, मजदर की तावील में ले जाता है। अन्ना भी ये अपनी इससे इसम से खबर से मिलकर, अब ये भी आप यूं कह लें कि ये इन्ना की तरह नहीं होगा, ये जुमला नहीं है, ये मुफरद बन जाएगा, ये मजदर की तावील में आप समझ लें। तो ये अब यज़मून के दो मफूल के कायम मुकाम हो जाएगा। आमनु हम इसे देख चुके हैं। बीमा, इसमें माँ उनजिला इलेका, माँ इसम मौसूल, पूरी तवज्जो स्क्रीन पे होनी चाहिए आपकी। उनजिला इलेका, उनजिला इलेका, ये हमजा पर पेश है। ये माजी पर पहला हर्फ पेश वाला हो तो वो मजहूल होता है। नून जा लाम बाबे फाल मजहूल, और ये इसके अंदर ही जो हुआ की जमीर है वो इसका फाइल है, इलेका इसके मुतल्लिक। उनजिला इलेका जुमला फेलिया माँ मौसूला के लिए सिला। आगे चलें, और ये मौसूल सिला अभी क्या बनेंगे ये मैं बाद में बताती हूँ। वाओ आतिफा, अगला मा मौसूला, और उनजिला मिन कबलिक, उसी तरह मिन कबलिक को उनजिला के मुतल्लिक कर दें। उनजिला फेल अपने, फेल मजहूल अपने नाइबुल फाइल, मजहूल आएगा तो नाइबुल फाइल आएगा। कभी मैं स्लिप ऑफ टंग हो जाए, मैं नहीं भी बताती, आपको ये चीजें वैसे पता होनी चाहिए, ठीक है। उनजिला फेल मजहूल अपने नाइबुल फाइल मुतल्लिक से मिलकर जुमला फेलिया होकर ये मा मौसूला का सिला। अब ये मा मौसूला अपने इस सिला से मिलकर पिछले मा मौसूला और सिला उस पर अतफ हो जाएगा। या यूं कर दे कि माँ को माँ पे कर दे, जाहिर है माँ अकेला तो नहीं होगा, सिला साथ ही आ जाएगा, जैसे आपको आसान लगता है। अब ये जो मातूफ अल है ये बा हरफे जर के लिए मजरूर हो जाएगा, तो जार मजरूर मुतल्लिक हो गए आमनु, और ये वाला उठ के जब इसके साथ चला गया, अब एक ही चीज बन गया। ये यहाँ मिन कबलिक तक कर लें चले। तो क्या आपने उन लोगों को, क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जो गुमान करते हैं कि वो उस पर ईमान लाए जो आपकी तरफ नाजिल किया गया और जो आपसे पहले नाजिल किया गया। अब आगे यूरीदूना, एक बात चल रही है बीच में नया जुमला आ गया, तो जो नया आने वाला जुमला होता है ज्यादातर पिछले किसी में चीज का या हाल बनेगा या सिफत बनेगी। ये हाल बन रहा है, यही लोग जो गुमान करते हैं उनका हाल क्या है। यूरीदूना, रा वाओ दाल, वाओ बीच में आ रहा है। अजवफ, अजवफ की कवायद लिख लें, रिवाइज करने। रा वाओ दाल, बाबे इफाल, फेल, मुदारे, मारूफ, अलामत मुदारे पेश वाली है। चार पॉसिबिलिटीज में से ये इफाल है, वाओ इसका फाइल है, या आप हम करते हैं तो ठीक है। फेल अपने फाइल और के साथ मिलकर, तो इसको देखते हैं कि बात अभी चल रही है इसमें। अन आ गया, अन हरफू मजदर, ये जुमला फेलिया पर ही आता है, और फिर उसको जुमला फेलिया को अब इसम बना देता है। मैं आसान देसी बात कर रही हूँ, इसम की तावील में, मजदर की तावील में ले जाता है, इसम बना देता है। तो अन जो है, अन यतहाकमू इला तागूत, ये वाला हिस्सा, ये युरीदूना का मफूल बिही बन जाएगा। युरीदूना फेल अपने फाइल मफूल बिही से मिलकर इसको यज़मुना का में से जो फाइल है उसका हाल बना दे, क्योंकि पीछे जुमला फेलिया चल रहा है तो उसमें या फाइल का हाल आएगा या मफूल का आएगा। जुमला इसमें हमें जरा चेंज हो सकती है कभी। तो यतहाकम, हा काफ मीम, ये बड़ा इंटरेस्टिंग लफ्ज है। मैं अभी इसका, मुझे मौका मिलता है तो ना मैंने इसका आपसे कुछ शेयर करना है इंशाल्लाह ताला, आपके इंटरेस्ट के लिए सिर्फ। वैसे तो ये हा काफ मीम बाबे तफाउल से आ रहा है। इसमें होता है फैसला, अपना फैसला किसी के पास लेके जाना, फैसले का हल चाहना किसी से, फैसले के लिए किसी के पास जाना। इला तागूत जार मजरूर इसके मुतल्लिक हो गए। तो ये तहाकमु फेल अपने फाइल, ये वाओ जमीर है, या आप हम कहती हैं, तो ये मुदारे है। तहाकमा या तहाकमु, ठीक है। तो ये अब आपको याद होने चाहिए सारे मजीदुन फी के। अब आप फौरन पहचान लिया करें, फौरन ना भी पहचाने कोई बात नहीं, लेकिन पहचान लिया करें, पता हो आप। तो और इससे मुतल्लिक से मिलके जुमला फेलिया होकर अन की वजह से मजदर की तावील में इसम बन गया, तो ये बस मफूल भी हो गया युरीदूना का।
तागूत, इसके बारे में पहले बहुत दफा मैं बता चुकी हूँ। सिंपल, बस इतना ही। इसका बाज लोगों ने शैतान के साथ तर्जुमा किया होता है। तो हर वो, कुछ भी, वो कोई भी है, चाहे वो इंसान है या कोई शख्स है, कुछ भी है जो अल्लाह के अलावा, उसका एक अल्लाह और उसके रसूल के पे आप कह लें कि वो जो हुक्म पर अमल ना करने वाला, उनके मुकाबले पे अपना कोई फैसला लागू करने वाला, हर वो चीज, इसमें बहुत लंबी लिस्ट है। इस पे फिर दोबारा मैं कभी मौका मिला तो इंशाल्लाह ताला आपसे बात करूंगी। वो कोई एक इंडिविजुअल शख्स भी हो सकता है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात को साइड पे कर दे और अपनी मनमानी करे, सरकशी करे, अपनी मर्जी का काम को वो लागू करना चाहे। इसमें कोई घर का फर्द भी हो सकता है, इसमें कोई इदारे का फर्द भी, कोई हाकिम भी हो सकता है, कोई अदालत भी हो सकती है। इसमें बहुत लंबी लिस्ट है, कुछ भी इसमें आ सकता है, कोई भी तागूत हो सकता है, कोई किसी के लिए भी तागूत बन सकता है। तो बाज लोग इसका शैतान के साथ करते हैं तर्जुमा। सिर्फ शैतान ही नहीं है, क्योंकि एक्चुअली शैतान सरकश को कहते हैं ना, तो शैतान में तो इंसान भी आ जाते हैं। तो इसमें लंबी लिस्ट ये इनकी भी है। तो आप यूं समझ लें कि इसके मुताबिक, इस आयत मुबारका के मुताबिक, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर अमल ना करने वाली हर अदालत को यहाँ पर तागूत कहा जा रहा है, जो भी कहें, खास तौर पर। अफसोस कि आज भी हमारे पास इसी तरह ही हो रहा है। हम अल्लाह, ये कुरान और सुन्नत को नहीं फॉलो करते हैं। और ये जो है ना, यही यतहाकम, आप देखेंगे कि वो लोग किस तरह अपने फैसले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में, ये जो मुनाफिकीन थे, अपने फैसले ये यहूद उनके पास ले जाते थे। तो आज भी हम कहते तो हैं कुरान और सुन्नत पे अमल कर रहे हैं, लेकिन हम भी अपने फैसले बाहर के लोगों, उनकी कवानीन के मुताबिक करते हैं। कुरान और सुन्नत पे उस तरह से नहीं हम रुजू करते। अच्छा जी, ठीक हो गया जी। अन यतहाकमू इला तागूत युरीदूना, उनका हाल ये है कि वो चाहते हैं कि वो अपने फैसले तागूत की तरफ ले जाएं। वकद उमिरू, हालांकि कद उमिरू, वो हुक्म दिए गए थे। उमिरू फिर फेल माजी मजहूल है, वाओ इसका फाइल है, नाइबुल फाइल। आगे अन यकफुरू भी ही, या अन यतहाकमू की तरह, ये भी पूरा सेम वही तरकीब है, ये इसका मफूल भी ही बन जाएगा। तो यकफुरू भी ही, काफरा यकफुरू, ये यकफुरूना था, तो अन की वजह से नून गिर गया, तो बिही इसके मुतल्लिक है और वाओ इसका ये फाइल है बीच में। यकफुरु, काफरा यकफुरु, फेल अपने फाइल और मुतल्लिक से मिलकर जुमला फेलिया होकर अन की वजह से मजदर की तावील में ये उमिरु का मफूल बिही बन गया। उमिरु फेल माजी मजहूल, और अपने फाइल नाइबुल फाइल और अपने इस मफूल बिही से मिलकर। तो ये जो मजहूल होते हैं ना, इनके जब इस तरह से दो मफूल, आपको इनके इस तरह से इनका क्या होता है, ये अगर ये दो मफूल चाहते हैं ना, तो इनका जो पहला मफूल होता है वो नाइबुल फाइल बन जाता होता है। वो अफाल जो दो मफूल जिनके होते हैं, जब उनसे मजहूल उनका बनता है, तो उनका जो पहला मफूल होता है वो उनका नाइबुल फाइल बन जाता है। ठीक है, और दूसरा मफूल भी सानी होता है। तो उमिरू फेल मजहूल, अपने नाइबुल फाइल और ये मफूल भी सानी के साथ मिलकर ये जुमला फेलिया होकर ये क्या बना, ये वाव हालिया है। ये भी हाल है, हालांकि उन्हें वो हुक्म दिए गए थे कि इसका इनकार करें, या इसका इनकार करने का हुक्म दिए गए थे। अगर मैं एग्जैक्ट तर्जमा करूं अन मजदिया का, इसका इनकार करने का हुक्म दिए गए थे, हालांकि उन्हें हुक्म दिया गया था, उन्हें कहा गया था कि इसका इनकार करें। और आम इनकार नहीं है, काफरा के बाद बा आ रहा है, सख्त इनकार, सख्ती से इनकार करना है, करना ही नहीं है ये सारा ये वाव हालिया और ये सारे का सारा। आप ये भी वैसे यज़मूना वाले का ही बन रहा है, लेकिन आप चाहें तो ये अबियत हा का मुंह के अंदर जो वाव जमीर उनका फाइल है, तो उनका ये हाल है कि उनको, हालांकि उनको मना किया गया था, इसको नहीं आपने फॉलो करना, इस चीज को वो हुक्म दिए गए थे कि इसका इनकार करें। ठीक है जी। वा युरीदु शैतान, वाव को आप चाहे तो ये आतिफा बना लें, नहीं तो चलें यहाँ पे अब आगे अलग से बात शुरू कर सकते हैं। और शैतान क्या चाहता है, युरीदु वही है, रा वाव दाल बाबे इफाल अरवदा, युरविदु से युरीदु चेंजेस के बाद युरीदु चाहता है, अश शैतान फाइल है,
ان سے لے کر اینڈ تک یہ اس کا مفعول بھی بنے گا. تو یریدو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر، بس یہ جملہ فعلیہ ہو گیا. پیچھے سے عطف کرنا یا نیا بنا لیں. ان مصدریہ، یدلہم دعاد لام لام، باب افعال ادللا یدللو، چینجز کے بعد ادلہ یدلو، تو یدلو سے ان کی وجہ سے یدلہ ہو گیا. یدلہ ہم، تو ہم اس کا یہ بن گیا مفعول یہ اول ہو گیا. اور دلالم بعیدہ، یہ دلال یہ وہی حروف مادہ ہیں. ویسے ایگزیکٹ مصدر تو اسی باب کا نہیں ہے لیکن یہ بھی مصدر ہی ہے. بعیدہ اس کی صفت ہے تو دلالم بعیدہ مفعول فی بن کر آ گئے. ٹھیک ہو گیا اس کے لیے. تو یدلہ فعل اپنے فاعل جو اندر یہ ہوا ضمیر اور اپنے دونوں مفعول سے مل کر یہ جملہ فعلیہ ہو کر ان مصدریہ کی وجہ سے یہ مصدر یا اسم بن گئے. یریدو کے لیے مفعول بھی. بس اب ایسا ہے کہ دیکھیں اس سے زیادہ بتانا میرے لیے پاسبل نہیں ہے، اور چاہے میں ایک آیت بھی کروں تو یہ اب آپ میری ریکارڈنگ کو بار بار سن سکتے. پھر بھی سمجھ نہ آئے تو اپنی کتابیں کنسلٹ کریں، ریکارڈنگ کنسلٹ کریں. میں نے ایڈوانس کی ایک دو باتیں شاید ٹچ کی ہوں گی، ورنہ سب بیسک کی زیادہ میں کرتی ہوں اس کلاس میں. تو اس پہ محنت کریں. 2 آیات ہے، میں آپ کو بتا رہی ہوں بہت آسان ہے. جو ہم سورۃ الشورى کر آئے ہیں اور وہ ساری جو 25ویں پارے کی، وہ ان کی آیات چھوٹی تھی، ترکیب ان کی اس سے تھوڑی سی ٹرکی تھی. میں کہہ رہی ہوں کہ ان سے آسان ہے. آپ تھوڑی محنت کریں، ان کی لمبائی کی طرف نہ دیکھیں. ایک آیت کر لیں، 2 نہیں ہو رہی ہیں ایک کر لیں، لیکن اس کو بار بار کریں جب تک آ نہ جائے. اونچا بول کے کریں جیسے میں بول رہی ہوں. کمرے میں بیٹھ جائیں، الم تارا یہ ہے، الاللہ زینہ موصوف، یہ صلہ، یہ کیا ہے، یہ اسم موصول اپنے صلہ سے مل کے یہ بن رہا ہے، یہ مل کے یہ بن رہا ہے. اونچی آواز میں بولیں آپ کو آ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہو گیا. چلیے جی اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں. حافظ عبدالسلام صاحب نے کیا کیا. پھر آپ تو جانا چاہتی ہیں آپ جا سکتی ہیں، کلاس کا ٹائم ہو گیا. میں ہا کاف میم کا کچھ آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی کیونکہ میرا چونکہ بہت انٹرسٹ ہے. مجھے ہر لفظ کو مختلف ابواب سے دیکھنا، ان کے معنی میں کیا تبدیلی آتی ہے، مجھے بہت انٹرسٹنگ لگتا ہے. ڈکشنری کنسلٹ کرنا بہت انٹرسٹنگ لگتا ہے. تو آپ میں سے اگر رکنا چاہتی ہیں رک جائیں، نہیں تو میں ریکارڈنگ میں چیزیں یہ شیئر کر دیتی ہوں. بیٹی شروع سے کرنا ہے بیٹی، یہ اگر آپ نے شروع سے کرنی ہے تو ریکارڈنگ ساری مل جائیں گی آپ کو یوٹیوب سے. اچھا جی دیکھتے ہیں. اور اگر آپ لائیں نہیں تو میں سوری کسی اور کلاس کی میں نے گروپ کی آپ سے شیئر کر دی. رکیں پھر وہی آ گیا. ایک منٹ رکیے گا. ہاں یہ میں نے کسی اور گروپ کی آج کا لیسن اس کی ریکارڈنگ شیئر کی ہے، اس کی سلائیڈ شیئر ہو گئی غلطی سے. یہ ہے جی کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو گمان کرتے ہیں کہ وہ اس پر ایمان لے آئے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا. وہ چاہتے ہیں کہ آپ آپس کے فیصلے غیر اللہ کی طرف، اللہ کے سوا ہر وہ چیز جس کی عبادت کی جائے، اللہ کے سوا ہر وہ چیز جسے آپ قرآن اور سنت کو چھوڑ کے اسے فالو کریں، اور وہ بھی یہ چاہے کہ آپ اس کو فالو کریں. وہ اپنے قاعدے بنا لے، اپنے اصول بنا لے اور اس پہ آپ پہ لاگو کرے، اور آپ قرآن اور سنت کو چھوڑ کے اسے فالو کریں. وہ ہر چیز طاغوت ہے. اور اس پہ ایک لمبی لسٹ آتی ہے. یہاں پہ مراد وہ عدلیہ ہیں آج کی اس آیت میں. مراد یہ ہے کہ آپس کے فیصلے غیر اللہ کی طرف لے جائیں، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ اس کا انکار کریں، اور شیطان چاہتا ہے کہ انہیں گمراہ کر دے. بہت دور کی گمراہی ہے، بہت دور کا گمراہ. انہوں نے گمراہ کرنا لکھا ہے. اچھا ٹھیک ہے، گمراہ کرنا. ویسے جو دلالن ہے نا یہ آیا ہے جو ثلاثی مجرد سے آتا ہے نا باب، یہ اس کا مصدر ہے. اس میں گمراہ ہونا ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے گمراہ کرنا ٹھیک ہے، کیونکہ بات اسی مفہوم میں چل رہی ہے. اور فعل جو آیا ہے نا وہ باب فعال کا، تو اس میں بھی ہاں ٹھیک ہے جی صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ. اور شیطان چاہتا ہے کہ انہیں گمراہ کر دے. بہت دور کا گمراہ کرنا. پتہ کیا ہوتا ہے یہ جو ہوتے ہیں نا یہ اسے مفعول مطلق، جسے میں مفعول فی بول رہی ہوں، مفعول مطلق نوٹ کر لیجئے، شاید میری زبان سے مفعول فی نکل گیا ہے. مفعول مطلق وہ ہوتا ہے کہ جو مصدر ہے، جو فعل ہے اسی کا ہی مصدر ہوتا ہے، یا اس فعل سے ملتے جلتے کسی اور فعل کا مصدر ہوتا مصدر ہی ہے. اور زیادہ تر تاکید کے لیے آتا ہے، کبھی گنتی کے لیے آتا ہے، کبھی اور بھی بہت سارے اس کی وجوہات ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایک کر کے ساری دیکھیں گے. چلیے جی بس آج کا الحمدللہ مکمل ہوا.
تفسیر تو اس کی بہت لمبی ہے، لیکن بس ہمارا تفسیر رہ بھی جائے تو چلیں. یہ کلاس بیسیکلی تو ترکیب کی ہے، گرامیٹیکل انالیسس کی، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ ہر آیت میں سے سیکھنے کی باتیں اور سلائیڈ وہ آپ سے میں شیئر کروں. اچھا جی، آج کی آخری بات، ہا کاف میم. میرے ہاتھ میں اس وقت قرآنی ڈکشنری ہے لطف الرحمان صاحب کی. میرے پاس پیج نمبر 106 ہے. باب ناصرہ سے آئے حاکمہ یحکم حکمن، کسی چیز کا پختہ یا مضبوط ہونا، اس مفہوم کے ساتھ پختہ فیصلہ کرنا، حکم دینا. اچھا میرے پاس وقت نہیں ہوتا، میں اگزامپل نہیں پڑھ سکتی، مثالیں نہیں پڑھ سکتی. جبکہ میں آپ کو بتا دوں، اس ڈکشنری سے فائدہ اٹھانا ہے تو اس کی مثالیں پڑھا کریں، پھر آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی. تو آگے چلتے ہیں. آگے ہے باب افعال سے، احکامہ یحکم احکامن، کسی چیز کو پختہ یا مضبوط کرنا. باب تفعیل سے حکامہ یحکم تحکیمہ، کسی کو حاکم تسلیم کرنا. باب تفاعل سے جو ہمارا آج کا باب ہے، تحاکمہ یتحاکم تحاکمن، فیصلے کے لیے کسی کے پاس جانا، اور اسی آیت مبارکہ کی مثال دی ہوئی ہے. باقی آپ دیکھیں گے باب ناصرہ میں فعل امر کیسے ہے، اسم الفاعل حاکم آ رہا ہے، اور اس میں تفضیل آ رہا ہے احکم، اس میں ذات حکمن، اس میں صفت حکمن، اس میں ذات حکمتن، فعیل کے وزن پر حکیم. اب آپ دیکھیں باب ناصرہ سے کتنے الفاظ ہیں جو قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں، اور آپ کے نالج میں اضافہ ہوگا. یہ جو ہا کاف میم ہے نا، اس کے اتنے زیادہ معنی ہوتے ہیں. اس کا معنی کام، کبھی حکم کے معنی میں، کبھی حالت، کبھی معاملہ. تو یہ بہت اس کے زیادہ کام ہے، معنی ہے. تو آپ اس طرح سے ایک ایک آیت پہ غور کرتے جائیں گے تو آہستہ آہستہ سارے یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو اگر آپ صرف ہا کاف میم کو اس پورے ہفتے میں ڈکشنری سے دیکھ لیں تو آپ کی ووکیبلری میں اضافہ ہوگا. اور یہ صرف قرآن ایک ڈکشنری ہے، بہت آسان ہے حافظ ان کی لطف الرحمان صاحب کی. چلیے جی، ریکارڈنگ سٹاپ کرتے ہیں، کلاس کا ٹائم ہو گیا. سبحانک اللہم